السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیۃ سخرھا علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ الحاقہ کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں اس کی ابتدائی 5 آیتیں اور زمان نزول اور مرکزی مضمون کے متعلق ہماری تفسیر الحمدللہ ہو چکی ہے۔ آگے اس کو جاری کرتے ہوئے، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت نمبر 4 میں فرمایا گیا، کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ سمود اور عاد، قوم سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا۔ یہاں پر جو ہے قاریہ کا لفظ ہے۔ قرا عربی زبان میں ٹھوکنے، کوٹنے، کھڑکھڑا دینے اور ایک چیز کو دوسری چیز پر مار دینے کے لیے بولا جاتا۔ قیامت کے لیے یہ دوسرا لفظ اس کی ہولناکی کا تصور دلانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ چیز سمجھنا آج ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ جو زلزلے وغیرہ جو ہوتے ہیں اور جو نقصانات ابھی حال میں ہوا ہے ترکی اور شام وغیرہ سے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ہولناک اور کتنا ہیبت ناک یہ چیز ہوتی ہے، اور خصوصاً جن لوگوں کی جان وغیرہ چلے گی، جو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ اب اس حادثے کی وجہ سے جو ہے شہید ہو گئے، اور ان کو جو ہے یہ کیفیت جو ہے قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت کے مانند ہی ہوئی ہوگی، کیونکہ اچانک دب جانا، جان چلی جانا، نقصان ہو جانا، یہ تمام چیزیں جو ہے اس سے اندازہ لگ سکتا کہ جو قیامت اصل جب آئے گی تو کیسی بھیانک ہوگی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار جو ہے اس تکرار کے ساتھ جو ہے سمجھایا، دیکھو ایسا ہونے والا ہے، دیکھو پچھلی قوموں نے انکار کیا تو ان کے اوپر کیسے آفت آئی، بلکہ پچھلی قوموں نے جو انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک ہی کر دیا، کوئی باقی بچا بھی نہیں ہے، پوری قوم کی قوم جو ہے ہلاک ہو گئی۔ تو اس کے آگے فرمایا جا رہا، تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک ہو گئی۔ سمود کے بارے میں سورہ اعراف آیت نمبر 78 میں رجفہ کہا گیا، زبردست زلزلہ۔ یہ زلزلہ جو ہے، اور یہاں پر جو زلزلہ ہوا 40 سیکنڈ کا زلزلہ ہوا، لیکن ابھی دیکھیں یہاں پر قوم سمود کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ رجفہ کے معنی ہوتے ہیں کہ زبردست زلزلہ۔ تو یہ چھوٹا سا 40 سیکنڈ کا زلزلہ اتنا ہولناک ہو سکتا، اتنا نقصان دہ ہو سکتا، تو زبردست زلزلہ کیسا ہوگا، اندازہ لگائیں ہم۔ یہ تمام چیزیں یہ جو ہے ہمارے لیے بھی عبرت ہے، نصیحت ہے، سبق ہے، اور ہم کو اس سے جو ہے اس سے اللہ کی یہ نشانی ہے، اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے، اور اس کے ذریعے سے پھر ہم جو ہے اللہ سے رجوع، توبہ، استغفار کر کے جو ہے اس کی صحیح بندگی میں ہم کو آنا چاہیے۔ تو سمود کے اوپر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک زبردست زلزلہ جو ہے ان کے اوپر بھیجا۔ پھر سورہ ہود آیت 67 میں اس کے لیے الصیحہ، صیحہ، زور کے دھماکے
کا لفظ استعمال کیا گیا. زور کا دھماکہ، دھماکہ بھی جو ہے ساؤنڈ ہے. ایک ساؤنڈ زیادہ بھی لمٹ سے اگر ہو جاتی ہے تو پھر کان کے پردے پھٹنے سے پھر خون نکلتا ہے، پھر اس سے موت بھی ہو جاتی ہے، اور ہوا ہے. جب ایسے بڑے دھماکے ہوتے ہیں تو انسان جو ہے اس کی آواز کو برداشت نہیں کرا، وہ آواز سے بھی موت ہو جاتی ہے. تو ایسا زبردست دھماکہ بھی جو ہے ان قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھیجا جب یہ جھٹلائے، اپنے رسولوں کو جھٹلائے، قیامت کو جھٹلایا، نافرمانی کی، سرکشی کی، تو اللہ نے ان کو اس کے اندر پکڑ لیا. تو یہ ہمارے لیے بھی جو ہے نا یہ چیزیں قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے. تو پھر سورہ حامیم سجدہ آیت 71 میں فرمایا گیا کہ ان کو صاعقۃ العذاب، عذاب کے کڑکے نے آ لیا، عذاب کے کڑکے نے آ لیا فرمایا. اور یہاں اسی عذاب کو الطاغیہ، حد سے زیادہ سخت حادثہ، حد سے زیادہ، لمٹ سے زیادہ، اس کا مطلب سخت حادثہ. اندازہ تو ظاہر ہے جب لمٹ سے زیادہ کا حادثہ ہوگا تو کوئی بچ نہیں پائے گا. اللہ کی طرف سے جب یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو پھر جو ہے کوئی بچ نہیں پائے گا. تو سخت حادثہ سے تعبیر فرمایا گیا. یہ ایک ہی واقعے کی مختلف کیفیات کو جو ہے یہاں پر بیان کیا گیا. تو سمود کو قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے ایک سخت حادثے سے ہلاک کیا. وہ جنہوں نے اپنے صالح علیہ السلام کو انکار کیا، ان کو جھٹلایا، ان کی بات نہیں مانی. اللہ تعالیٰ نے کتنا موقع دیا، ایک اونٹنی بھیجا، معجزہ طلب کیا صالح علیہ السلام سے کہ اونٹنی تو معجزہ طلب، معجزے کے طور پر ایک اونٹنی پہاڑ میں سے نکلی، اور ایک کنڈیشن لگایا گیا کہ ایک دن وہ پانی پیے گی، ایک دن دوسری قوم جو ہے دوسرے دن وہ کنویں کا پانی استعمال کرے گی. کچھ دن چلا معاملہ ہے، لیکن بعد میں یہ قوم نے جو ہے سوچا کہ جو کیوں نہ اس کو مار ڈالیں. تو ایک پہلوان اس قوم میں کا جو ہے اس نے اس کو ختم کر دیا. تو اس کے بعد پھر ان کو جو ہے عذاب آیا. اور اسی طریقے سے قوم عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دی گئی. ہوا، آندھی، طوفان، سائیکلون، ٹائفون، جس کیسے الگ الگ دنیا میں الگ الگ کانٹیننٹ میں اس کے الگ الگ شدید طوفانی آندھی. ہوا، ظاہر ہے ہوا بھی اپنے نارمل رفتار سے جب چلتی ہے تو انسان جو ہے اپنے معمول کے کام وغیرہ کر لیتا، لیکن جب ہوا کئی تیز چلتی ہے، 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہے تو اس میں کوئی چیز جو ہے پھر ٹک نہیں پاتی. کھمبے، جھاڑ، دوسرے چیزوں کو نقصان اڑا لے جاتی ہے. انسان تو کھڑے نہیں رہ سکتا ایسا. تو اس شدید طوفانی آندھی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم عاد کو تباہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا. کتنے دن؟ 8 دن، اور راتیں کتنی؟ 7 رات. مسلسل اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ رکھا. کتنا بھیانک یہ رہا ہوگا، حال سچویشن رہا ہوگا. انکار کے ایک اللہ تعالیٰ ایک موقع دیتا، اگر بار بار اس کی نافرمانی، سرکشی، بغاوت، جھٹلانا اس کے بھیجے ہوئے انبیاء کو، تنگ کرنا، ستانا، انکار کرنا، ایک لمٹ کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے گرفت میں لیتا. اور پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب جب لایا تو پوروں کو ہلاک کر دیا، باقی نہیں چھوڑا. اب یہ جو واقعات ہم کو قرآن مجید میں ان قوموں کا آتا ہے، یہ کس لیے آتا ہے؟ کہ ہماری عبرت کے لیے آتا ہے، قصہ گوئی کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں نصیحت کرنے. دیکھو ان قوموں نے کیسے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، انکار کیا، تو ہم جو ہے پھر ان کے اوپر اس طریقے کے عذاب بھیجے. تو یہ چیز آج بھی ممکن ہے، اور مختلف مقامات پر ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو ان چیزوں سے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ سبق لینا چاہیے، اس سے سبق لینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بلکہ آگے کیا فرما رہا ہے، تم وہاں ہوتے حسوماً فطر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. تم وہاں اگر ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح بچھڑے پڑے ہیں
جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہو۔ کھجور کا درخت جب بوسیدہ ہو جاتا، ہوا تیز ہوا چلنے سے جب گر جاتا تو اس طریقے کی اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دے رہا۔ ایسے وہ لوگ گرے پڑے تھے، ایسے جو ہے ان کے اوپر عذاب آیا۔ اور آج یہ سمجھنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے مختلف مقامات پر چھوٹے چھوٹے خطوں کے اندر طوفان، برف باری، کولڈ کی وجہ سے کچھ دن پہلے پورا امریکہ جو ہے کولڈ کے سردی -19 مائنس میں ٹیمپریچر کتنا پورا نقصان ہوا۔ تو ایسے آج کی چیزیں سمجھنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بس میں ہے یہ تمام چیزیں، تو اس کے ذریعے سے، ان واقعات کے ذریعے سے ہم کو سبق لینا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے کے مانند پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا، اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا؟ کوئی باقی بچا نظر آتا؟ اتنے 26 انبیاء کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، 26 قوموں کا جو تذکرہ جب ہم کو ملتا ہے تو ان کی قوم کے بارے میں آتا ہے، کیا ان میں سے کوئی بچا؟ ان میں سے کچھ یہ ہوا؟ نہیں یہ ہوا، بلکہ نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے ان میں سے پھر نسل جو چل کے یہ آئی ہے۔ اس سے پہلے کی قوموں کو، اس کے بعد کی قوموں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، وہ پورا انہیں ختم ہی کر دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا، فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی باقی نہیں بچا اس میں۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور اسی خطۂ عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والے بستیوں نے کیا۔ ایسے ہی جو ہے وہ لوگوں نے بھی کیا، فرعون اور اس کی قوم نے جو ہے ایسے ہی جھٹلایا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو جو لوگوں نے جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کیا، ان کو غرق کر دیا، ان کو فرعون کو غرق کر دیا۔ اور عبرت کے لیے، نشانی کے لیے فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک زندہ رکھا۔ کتنے سال ہوئے؟ تقریباً 2500-3000 سال ہوئے۔ 3000 سال سے جو ہے ابھی تک فرعون کی لاش کو جو اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ فرانس اور ایجپٹ کی میوزیم میں، نہیں فرانس کی میوزیم میں ابھی بھی جو ہے اس کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو عبرت کے لیے رکھا۔ اور اس سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ اس سے مراد ہے قوم لوط کی بستیاں، جن کے متعلق سورہ ہود آیت نمبر 82 اور سورہ ہجر آیت نمبر 74 میں فرمایا گیا کہ ہم نے ان کو تلپٹ کر کے رکھ دیا، ہم نے ان کو تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم لوط کی بستی کو کیا کیا؟ الٹ دیا، پورا الٹ دیا۔ اور الٹنے کے بعد جو پانی اس کے اوپر ایسا جمع ہو گیا کہ اس کی ڈینسٹی اتنا زیادہ ہے کہ کوئی چیز بھی پانی میں جو ڈال دی جاتی ہے تو مطلب انسان جب اس کے اندر تیرنے آتا ہے تو ڈوبتا نہیں ہے بلکہ تیرتا ہی رہتا ہے۔ تو ایسی خاصیت اللہ تعالیٰ نے دی۔ اور جو عمل وہ کرتے تھے اس کو سوڈوم شہر جو ہے اس کا نام کے حساب سے جو بستی مشہور تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا تلپٹ کر دیا، اوپر سے نیچے کر دیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا، فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَّابِيَةً، ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی۔ اللہ تعالیٰ نے جو رسول، جو پیغمبر ان کے پاس بھیجے تھے، ان کی بات نہ مانی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے سنبھلنے کا، ڈھیل دیتا ہے سدھرنے کا، لیکن اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بہت سختی کے ساتھ ان کو پکڑتا ہے۔ کتنی یہ ہے، کتنی خطرناک چیز ہے یہ۔ تو ایک موقع ملنے کے بعد بھی اگر آدمی نہ مانے تو پھر وہ بڑا اس وقت جو ہے پھر کوئی چیز کام نہیں آتی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا، جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا، اب یہاں پر اشارہ ہے طوفان نوح کی طرف، جس میں ایک پوری قوم اسی خطۂ عظیم کی بنا پر غرق کر دی گئی، اور صرف وہ لوگ بچا لیے گئے جنہوں نے اللہ کے رسول کی بات مان لی تھی،
جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا کشتی میں سوار کر دیا گیا تھا۔ یہ کشتی میں سوار وہ لوگ کیے گئے تھے جو ہزاروں سال پہلے گزر چکے تھے، لیکن چونکہ بعد کی پوری انسانی نسل انہی لوگوں کی اولاد ہے جو اس وقت طوفان سے بچائے گئے تھے، مراد ہے قوم نوح۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے تم کو کشتی میں سوار کرا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ تم آج دنیا میں اسی لیے موجود ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس طوفان میں صرف منکرین کو غرق کیا تھا اور ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا۔ تو نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا اور ایمان والے تھے، ان کی نسل جو ہے وہ چلی ہے دنیا کے اندر۔ تب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لِنَجْعَلَهَ لَكُمْ، تاکہ اس واقعے کو تمہارے تذکرۃ وَتَعِیہَا أُذُنٌ وَاعِیَةٌ، تاکہ ایک سبق آموز یادگار بنا دے اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ الگ ہے تو اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رہے، یعنی وہ کان نہیں جو سنی انسنی کر دیں اور جن کے پردے پر سے آواز اچٹ کر گزر جائے، بلکہ وہ کان جو سنیں اور بات کو دل تک اتار دیں۔ یہاں بظاہر کان کا لفظ استعمال کیا گیا، مگر مراد ہیں سننے والے لوگ جو اس واقعے کو سن کر اسے یاد رکھیں، اس سے عبرت حاصل کریں اور اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ آخرت کے انکار اور اللہ کے رسول کی تکذیب یعنی جھٹلانے کا انجام کیسا ہولناک ہوتا ہے۔ یہ ہے ان آیات کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ ان تذکرہ کر رہا ہے قوموں کا، اور یہ ہمارے لیے جو ہے سبق ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس سے صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اور سبق لینے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔